اس کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو ایسے موقع فراہم کرتا ہے، ایسے اوقات عطا فرماتا ہے کہ جس میں اس کی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اس کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت کے صدقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی بخشش کرے۔ یہ مواقع، یہ ٹائم، یہ وقت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ مجھے اور آپ حضرات کو اور تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں، سن رہے ہیں، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے؟ اس کے ساتھ سب کچھ ہی باقی ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور مرنے کے بعد کیسا وقت آئے گا، کیا انسان کے ساتھ گزرتا ہے، وہ ساری زندگی ہم علماء کرام سے سنتے ہیں۔ وہ جو وقت ہے دوستو، وہ گزرے گا نہیں، وہ دائمی وقت ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس وقت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سے نکالنے کے لیے بندوں کو ایسے موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس بندے کا وقت بہت قریب ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا، دیکھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسی مجلس میں، ایسی جگہ پر بھیج دیتا ہے جہاں اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملتی ہے وہ آدمی مر گیا۔ سبحان اللہ! بھئی کون صاف اور شفاف ہے؟ گناہوں سے تو اٹکے بیٹھے ہم سارے، کہ اوپر سے لے کے سارے گناہ ہیں ہمارے۔ کہ اللہ کے محبوب بننے کی جب خواہش پیدا کی ہے اللہ نے، تو اس کا انتظام بھی تو کیا ہو۔ جب پیٹ کا انتظام کیا ہے تو کیا روحانی ایمانی انتظام نہیں کیا ہوگا اللہ پاک نے؟ ہم سب کو خواہش ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے؟ تو آج سننے پھر اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی مقصد ہے ہمارا جمع ہونے کا، بیٹھنے کا۔ نہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم سب مل کے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، یہ انعام ہے مجلس، اس میں سے کچھ لے کے جائیں گے ہم۔ یہ خالی جانے مجلس نہیں ہے، آخرت کے ذخیرہ اور سامان لے کر جائیں یہاں سے۔ یاد رکھیں، 3 چیزیں لے کر جانی ہم نے، ایک ایک نعمت کا اللہ سبحانہ تعالی حساب لیں گے۔ نہ آپ خود ہیں نہ میں خود آیا ہوں، ہزاروں طریقے سے ہم رک سکتے تھے، ہزاروں لوگوں نے پروگرام بنائے ہوں گے آنے کے، اللہ نے نہیں آنے دیا۔ اس نعمت کا حساب ہوگا دوستو، کہ میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا، تم جمع ہوئے تھے، میری نعمت سے تم کیا لے کر آئے، تم نے کیوں اپنا وقت ضائع کیا؟ 3 چیزیں لینے آئے ہم، وہ لے کر جائیں گے یہاں سے۔ نہ حساب بہت سخت ہے۔ اللہ، رسول، سبحان اللہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ 3 چیزیں ملیں گی آپ کو آج اس مجلس سے، الحمدللہ۔ اللہ کے احکامات پہ عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، اور اللہ کے محبوب بننے کے عمل۔ یہ 3 چیزیں لے کے جانی ہیں ہم نے، بیکار نہیں جانی ہے مجلس بالکل بھی، یاد رکھیں۔ تو اللہ نے جو خواہش پیدا کی کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہر ایک میں یہ خواہش ہے، بنے کیسے؟ اللہ نے کیا تمام کیا اس کا؟ کون سی چیز ہم اللہ کا محبوب بنا دیں؟ واللہ میں تو اس مجموعے کو دیکھوں تو بنے بنائے، اب یقین بھی نہیں آنے دیتا نا میں شیطان،
لیکن اس وقت مجمع کی یہ حالت ہے کہ ہر آدمی اس وقت اللہ کا محبوب بن چکا ہے. ویسے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. وہ دیتا ہے، بلاتا ہے تو وہ دیتا بھی ہے. اس نے دے دیا. ہمیں اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. اعلان کر دیا گیا کہ میرے سب دوست ہیں. سب کے اللہ نے اعلان کیا. کیسے؟ مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، اپنی بستی سے اس نے سفر شروع کیا، نکلا دوسری جگہ جانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیا. فرشتہ انسان بن کے اس کے ساتھ چلتا رہا. سفر میں پھر سلام دعا ہوئی. پھر اس نے سوال کیا کہ بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو فلاں جگہ پر جا رہا ہوں اور ایک بندہ ہے اس کی زیارت کرنی ہے، اللہ کی خاطر میں جا کے اس سے ملوں گا، اس سے مجھے محبت ہے. بس اس نے مجھے جواب دیا. آپ کیوں آئے بھائی؟ کسی ہم سے ہیں؟ اس نے فرشتے نے کہا کہ اچھا. اس نے اور کلیئرفائی کیا، کلین کی بات کہ نہیں یہ تو ویسے تجھے وہاں اس سے کوئی کام بھی ہے، تو اس کو جانتا ہے، تیرے کوئی ریلیشن ہے، کوئی لینا دینا ہے، شاید کوئی بزنس کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو. کہتا نہیں مجھے کوئی کام نہیں اس سے. یہ مسلم کی حدیث ہے. مجھے تو اس سے محبت ہے اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے. میں چلتا ہوں اس کی زیارت کروں گا اللہ کے لیے چل کے. ظاہر اس کی جب زیارت کروں گا تو کچھ ہوگا بھی صحیح. تو فرشتے نے کہا تو پھر سن، جسے تو انسان دیکھ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے، میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ نے تیری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے مجھے. کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور ایک پیغام تیرے لیے لے کر آیا ہوں. پیغام سن. اللہ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کو کہہ دو کہ جس طرح تم نے سفر اختیار کیا ہے اس بندے سے ملنے کا میری محبت کے لیے، تو میں رب تجھے کہتا ہوں کہ میں بھی تجھے اپنا محبوب بناتا ہوں. میں تجھے اپنا. تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی. سبحان اللہ. کیا عجیب آواز آئے گی اللہ کی طرف سے کہ کوئی کہاں ہے وہ لوگ. سبحان اللہ. اللہ تلاش کر رہا ہے اس وقت، یعنی بلا رہا ہے ان لوگوں کو. کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے کسی شخص سے محبت کرتے تھے؟ کسی سے محبت ہوئی ہے آپ کو ابھی تک؟ محبت کرو. پیسے سے محبت کرتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو. کچھ دیا اب تک آپ کو اس نے؟ دنیا نے کچھ دیا؟ خدا کی قسم دنیا تو رلاتی رہتی ہے، رلاتے رلاتے ہمیں قبروں میں پھینک دیتے ہیں. کسی سے محبت کرو، سچی دل سے محبت کرو کسی، اور خاطر صرف اللہ کی خاطر کسی کے ہو جاؤ. اس کی ذات میں فنا ہو جاؤ، مٹا دو اپنے آپ کو. یہ سب جھوٹی محبتیں ہیں. پہلا آواز کیا لگی کہ جس نے محبت کی کسی میرے بندے سے. کہاں ہے وہ جو میرے بندے کی زیارت کے لیے گیا؟ بولے سبحان اللہ. یہ کون بلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مقام پر بلا رہا ہے. حدیث سے علماء کرام بیٹھے پوچھیں کہاں ہے جس نے محبت کی میری وجہ سے کسی میرے بندے سے؟ کہاں ہے وہ جو اس کی زیارت کے لیے گیا؟ کہاں ہے وہ جو اس کی مجلس میں جا کے بیٹھا؟ سبحان اللہ. کہاں ہے وہ جس نے اس کی نصیحتوں کو سنا؟ کہاں ہے وہ جس نے اللہ کی خاطر خرچ کیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ کہ اللہ کی آواز گونجے گی اس وقت، تو کچھ تو ہوں گے لوگ جنہوں نے یہ کام کیے ہوں گے. سبحان اللہ. اس ہولناک وقت میں پھر اللہ کی ایک صدا آئے گی اس مجمع کے لیے جنہوں نے یہ کام دنیا میں کیے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کام کرنے سے پہلے میں نے یہ کام ان کے دل تک، کانوں تک پہنچا دیے تھے. آج پہنچ رہے یا نہیں پہنچے؟ 70 سال کی عمر میں پہنچے یا 80 سال کی عمر میں پہنچے یا 50 سال کی عمر میں پہنچے یا 25 سال کی، 20 سال کی، یا چھوٹا بچہ بیٹھے 7 سال کی عمر کی پہنچے.
اس کا کرم ہے جس کو جس عمر میں پہنچا دے. آج یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے 5 سال کا اپنے باپ کے ساتھ ہے, اس نے پک کر لیا اس چیز کو, خدا کی قسم اگر پک کر کے اس پہ قائم ہو گیا تو یہ بن کیا گیا مجھے بتائیں. تو اس جو بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوگی ان کی طرف کہ ان کے ماں باپ فوراً سمجھ جائیں کہ میرے بچوں کو اللہ نے بلایا تھا, یہ پیغام کے کانوں میں پہنچایا تھا, مجھے ضرورت ہے میں ان کی تربیت کروں, ان کو بچاؤں, کیونکہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے بچپن سے ہی. اس میں 70 سال کی عمر کے بھی لوگ ہوں گے, خدا کی قسم نے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی, انہیں یہ مجمع نہیں ملا ہوگا, ان کو کسی کی محبت کا پتہ نہیں ہوگا, وہ کبھی کسی کی زیارت میں گئے نہیں ہوں گے, کسی پہ خرچ نہیں کیا ہوگا, کسی کی نصیحت نہیں سنی ہوگی. 70 سال 80 سال کے لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے, انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا. آج ایک بچہ 5 سال کا 8 سال کا یہ سن رہا ہے, سلیکشن آف گاڈ ہے, جس کو چاہے چن لے. ہمیں یکسی میں یہ شاہ اس کی رحمت ہے, جس کو چاہے چن. مجمع عام ہے, یہ باتیں سمجھ رہے ہیں آپ. یہ تقریر نہیں ہے, تو غم رو رہا ہوں میں اپنا آپ کے ساتھ. ان کو ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بے سننا نکلتی ہیں باتیں, خدا کی قسم کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی بات ایسی نہیں ہے. عرض یہ کی تھی میرے مولا مجمع تو بھیج رہا ہے اور سپرد میرے کر رہا ہے, میں تو اس مجمع سے بدتر سے بدتر انسان ہوئی, کیا ہو رہا ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو, میں تو گیا گزرا انسان ہوں, میں ان کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. لیکن اللہ نے حوصلہ دیا کہ تو بھی صحیح ہو جائے گا, یہ لوگ بھی صحیح ہو جائے گا. بات مان جائیں, میں بھی مان جاؤں, آپ بھی مان جائیں. جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس مقام پر. اگر آج ہم نے باتوں کو مان لیا تو کیا فرمائیں گے اس مجمع میں. فرمائیں گے جب ان آدمیوں کو آواز دینے کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں اپنے محبوب بنا لیا, مجھ پر تمہاری محبت واجب ہو گئی. ایک دنیا میں آواز سنائی تھی ہمیں, جیسے آج آپ چل کر رہے ہیں کسی سے ملنے کے لیے اللہ کے ذکر میں, اور ایک قیامت میں یہ آواز سنائی جائے گی. سبحان اللہ. اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا کون سا عمل ہے ایسا کچھ یہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اتنا اونچا انسان ہو گیا, اس کو دیکھنے سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. تو بنا یہ وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کو سب سے بڑا عمل ہے, محبوب ہے. سب سے محبوب عمل جو اللہ کو ہے, محبوب ہے, سب سے بڑا عمل جو کون سا ہے. حدیث میں ہے, نبی فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب عمل جو اللہ کو ہے, حب اعمالہ الی اللہ, کیا ہے, لسانک رطب ذکر اللہ. اللہ کے نبی بھی اشارہ دیں کہ سب سے محبوب اللہ کو جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا زبان ہر وقت ذکر سے تر ہے. اس بندے نے یہ چیز حاصل کر لی ہے, اس نے اس عمل کو حاصل کر لیا ہے, ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, ذکر کثیر کرتا ہے. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا. کثرت ذکر کرتا ہے, صبح ہو تب بھی ذکر کرتا ہے, شام ہو تب بھی ذکر کرتا ہے, سونے جاتے تب بھی ذکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس نے یہ شغل بنا لیا. جب اس نے اتنا بڑا شغل بنا لیا تو یہ تو اللہ کو سب سے بڑا محبوب عمل تھا, تو اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا. اور اتنا بڑا محبوب بنا لیا کہ جو اس کی زیارت کو آتا ہے, جو اس کو دیکھتا ہے, اللہ اس کو بھی محبوب بنا لیا. سبحان اللہ. خیر بھی ہو, پاک بھی ہو, اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو. تیسری چیز بتائیے, اللہ کا درجات کو بلند کیا, یہ نہیں کہ ایک سے مکان 2 3 سے مکان, یہ تو عارضی ہے نا, چیزیں مٹی کی جیسے بنی ہوئی ہیں, یہ نہیں. فرمایا وہ وقت جب تم جنت میں جاؤ گے تو لوگوں کو اپنے اپنے مقام ملیں گے, اس نے اتنی نمازیں پڑھی, اس نے حج کیا, یہ کیا, مقام ملیں گے. لیکن جو یہ عمل کرے گا اس کے درجے اتنے ہوں گے کہ صرف ایک ہی جگہ جا کے ٹھہرے گا. وہ کون سی جگہ ہوگی کہ اللہ کی رضا کی جگہ ہوگی. سب سے ہائی مقام پہ ٹھہرائے گا یہ عمل تمہیں. سبحان اللہ. درجات کو بلند کرنے والا, اس مقام سے اٹھائے گا, اس مقام سے اٹھائے گا. جنتیں بدلتی جائیں گی اس آدمی کی. سبحان اللہ. آخر جا کے کہاں ٹھہرے گا, رضا الہی پہ جا کے ٹھہر جائے گا. کون سی جگہ ہے جہاں کے دیدار الہی ہوگا انسان. بولیں سبحان اللہ. آج مل رہا ہے ہمیں یہ بات, یہ دولت مل رہی ہے دوستو, گھر میں آ گئی آپ کے. سبحان اللہ.
علم آ گیا. چوتھی چیز کہ تم خرچ کرو انفاق ذهب سونا چاندی ور، اس سے بھی افضل ہے کہ تم سونا اور چاندی کو خرچ کرو. صدقات سے بھی اونچا نکال دیے اس عمل کو. اس سے بھی افضل ہے سبحان اللہ کہ تم حق پر ہو اور لڑ رہے ہو دشمنوں کے ساتھ. اس سے بھی وہ افضل عمل ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. تو وہ تو صحابی تھے، ہم جیسے ڈنگر تھوڑی تھے جاہل بیٹھے کے سن کے وہ چلے گئے. یہ سننے کے بعد کوئی خالی جائے گا؟ کوئی خالی جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ تو پھر سمن بکم ین ہوگا. جس عمر کے حصے میں بیٹھے ہیں میرے دوستو، یہ دعوت ہے. جس شعبے سے بھی عام کام کر رہے ہیں دین میں، اس حدیث کو سننے کے بعد آج اس مسجد سے کوئی نہ جائے جب تک یہ امن نہ لے جائے، ورنہ اس سے زیادہ محروم کچھ نہیں ہوگا. اتنا بڑا صحابہ چیخ اٹھے، ابو بکر صدیق، عمر، طلحہ، یہ اتنے بڑے بڑے صحابی تھے. کال بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ہم تو تیار بیٹھے، کون سا بلا بتا رہے ہیں؟ تو ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ چھوٹا سا ہوگا، تو سمجھتے تھے کہ جو بھی دیں گے آسمانوں کو پھاڑ دیں گے، سمندروں کو پھاڑ دیں گے، ہم تیار بیٹھے ہیں، حکم کیجیے. وہاں آسانی تلاش نہیں کرتے تھے جیسا آج آپ نے ہمت دکھا دی. یہ نہیں کیا کہ ہم بولٹن سے آ رہے ہیں، بولٹن جا رہے ہیں، ہم لنڈن میں فلاں. نہیں، سبحان اللہ، کیسی کوچنگ کے کوچے بھر کے آ گئے. یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ کی محبت کو پانے کا. کچھ پچھتا رہا ہے آدمی؟ مجھے بتائیں. کسی کو غم ہو رہا ہے؟ اتنی باتیں مل رہی ہیں الحمدللہ، کیسے کیسے مقام اللہ دے رہا ہے. کچھ بھی نہیں دیا ہم نے، یہ سفر تھا کچھ، بھول جائیں گے، جا کے لیٹیں گے 6 گھنٹے میں آپ کی نیند پوری ہو جائے گی. لیکن لے کے کیا جا رہے ہیں آپ؟ کوئی خالی نہ جائے. اللہ نے فرمایا بتاؤں تمہیں عمل؟ تو صحابہ چیخ اٹھے، فرمائیے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. فرمائیے وہ کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے آسان عمل بتایا، ذکر اللہ. 2-3 نمبر 1 توبہ کرنی ہے میرے بھائیو، کرنی ہے سب نے توبہ. ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ مجلس اور اس آنے کو ضائع نہ کرنا. اللہ بار بار موقع نہیں دیتا ہے، یاد رکھو. توبہ اللہ سے وعدے توبہ میں کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو زندگی بیکار گزاری ہم بدلتے ہیں. 5 وقت نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، چہرے پہ داڑھی رکھیں گے، لیکن سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد تیسری چیز، ہم اللہ تعالیٰ تیری جو محبت کا محبوب بننے کا راستہ تو نے بتا دیا، وہ کیا کہ تیرے کسی دوست سے دوستی اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر، کل بھی ذکر جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ وہ سیکھ کے جائیں گے. آپ سیکھ کے جائیں گے نا بھائیو؟ ہر آدمی ذکر سیکھ کے جائے، خالی نہ جائے. 1 سیکنڈ میں آپ کو ذکر سکھا دوں گا، آپ کو دل اللہ اللہ کرنے لگے گا. طریقہ بتا دوں گا، بس جاری ہو جائے اپنے ذکر کے اوپر. بس جو معاملہ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے کوئی ضرورت نہیں. وہ ایسا مراقبہ ہوگا، آنکھ بند کریں گے تو اللہ کی یاد شروع ہو جائے گی.